عماد نے زور سے کہا، شاہ جی اب کہاں ہو اس وقت؟ میں نے کہا، کہیں نہیں یار، تمہارے ساتھ ہوں۔ مفتی بولا، باہر کے سفر میں تو ساتھ ہو، اندر کے سفر میں کہاں پہنچ گئے ہو؟ میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اندر کے سفر میں کچھ خاص دور نہیں، تاریخ فیروز شاہی کے پروفوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عماد کی رگیں تاریخ پھڑکی۔ یہ تاریخ فیروز شاہی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی کی تصنیف ہے اور ہم نے حال ہی میں فارسی سے اس کا اردو ترجمہ کروایا ہے۔ یہ تاریخ بلبن کے عہد حکومت سے، جو 1266 سے شروع ہوا، سلطان فیروز شاہ کے ابتدائی دور یعنی 1358 تک کے زمانے کی ہے۔ عماد نے کہا، میں نے تو نہیں دیکھی یہ تاریخ، حالانکہ پرانی سب تاریخیں میری نظر سے گزر چکی ہیں۔ اعظمی نے کہا، آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ تاریخ فارسی میں ہے اور فارسی بڑے بڑوں کے قابو نہیں آتی۔ آپ تو پھر سلطنت خداداد کے ایک خداداد انجینئر ہیں۔ مسعود نے کہا، لیکن اس وقت ایسے خوشگوار موسم میں پروفوں کا یاد آنا کوئی صحت مند بات تو نہیں۔ میں نے کہا، اصل میں آپ لوگ جو ابھی باتیں کر رہے تھے نا، ڈی ایس پی وغیرہ کی، امرت پرستی کی، اس سے میرا خیال ادھر منتقل ہو گیا۔ اعظمی چلایا، دیکھا، شاہ صاحب بھی اس کو ڈی ایس پی بتلا رہے ہیں۔ لیڈر نے کہا، ان سب کو بکنے دو اعظمی، یہ جلتے ہیں۔ مفتی بولا، لیکن میں سمجھا نہیں، ہماری گفتگو سے تمہیں پروف کیوں یاد آ گئے؟ میں نے کہا، مفتی جی، جب میں دفتر سے چھٹی لے کر ادھر آ رہا تھا تو میری میز پر تاریخ فیروز شاہی کے پروف آ رہے تھے۔ ان پر جا بجا سرخ نشان لگے ہوئے تھے۔ میں نے بغور دیکھا تو تاریخ فیروز شاہی کا یہ باب سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے دور حکومت سے تعلق رکھتا تھا۔ لیڈر نے سر ہلا کر کہا، کیا بات تھی قطب الدین کی، یہ اس کی لاٹ، یہ تو اس عظیم مسجد کا ایک مینار تھی جو وہ بنانے والا تھا، اگر خدا کو منظور ہوتا۔ عماد نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور چڑ کر بولا، او گدھے لیڈر، یہ قطب الدین ایبک کا ذکر نہیں ہو رہا، قطب الدین مبارک شاہ کا ذکر ہے، جو علاؤ الدین خلجی کے بعد ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تھا۔ پھر مجھ سے بولا، ہاں تو شاہ جی، قطب الدین مبارک شاہ کے دور کی ایسی کیا خصوصیت تھی جو آپ کو یاد آئی؟ میں نے کہا، اس کا دور حکومت اور اس کے بعد کا دور مسلمانان ہند کے لیے عبرت کا دور تھا۔ اگر تائید غیبی شامل حال نہ ہوتی اور اگر دیپال پور نہ ہوتا تو اس وقت بر صغیر میں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، اور یہ جو پاکستان ہے اور یہ جو ہمارے وجود جھیل کی طرف رواں دواں ہیں اور یہ جو اذانیں سنائی دیتی ہیں، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ مفتی نے پوچھا، یہ اپنا دیپال پور، منٹگومری والا؟ میں نے جواب دیا، ہاں جی، اس عہد کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں قصر ہزار ستون، جو سلطان قطب الدین مبارک شاہ کا محل تھا، اس کا ایک دربان ہوں۔ میرے ہاتھ میں نیزہ اور گلے میں اس کی غلامی کا پٹا ہے۔ مجھے قصر ہزار ستون کے اندر ہونے والی ایک ایک بات کا علم ہے اور دارالحکومت دہلی کے کوچہ و بازار کی ایک ایک خبر ہے۔ میں قصر کے اندر کی عشرتوں اور قصر کی باہر کی سازشوں سے بخوبی واقف ہوں۔ سلطان مبارک شاہ کا دور میرے حافظے پر نقش ہو گیا ہے اور کتاب کا یہ باب تو مجھے کئی ہفتے تک ہانٹ کرتا رہا۔ مسعود نے چڑھ کر کہا، اب آگے بھی چلو، ہمیں بغیر واقعہ سنائے ہی ہانٹ کرا رہے ہو۔ میں نے کہا، جب سلطان قطب الدین تخت پر بیٹھا تو عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے تخت نشینی کے دن ہی سلطان علاؤ الدین کے زمانے کے قید مجرموں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، جن کی تعداد 17-18 ہزار کے قریب تھی۔ اس نے سارے لشکریوں کو 6 ماہ کی تنخواہ انعام کے طور پر دے دی اور عمرہ کی تنخواہیں بہت بڑھا دیں تاکہ وہ اس کے وفادار بنے رہیں، اور وہ علاقے اور زمینیں جو علاؤ الدین کے زمانے میں شاہی جاگیر میں داخل ہو گئی تھیں، پرانے مالکوں کو واپس کر دیں۔ اب گلیوں، کوچوں، گھروں، بازاروں میں سونا چاندی، عیش و عشرت، شراب و شباب کا دور دورہ ہو گیا۔ زمانے کا چلن بدل گیا۔ لوگوں نے نیکی اور پارسائی کو خیر بات کہہ دیا۔ عبادات میں کمی آ گئی۔ کوچہ و بازار میں نئے نئے لونڈے نظر آنے لگے، یہاں تک کہ کم عمر غلام، خوبصورت خواجہ سرا اور حسین کنیز کی قیمت 2000 تنکے تک پہنچ گئی۔ علاؤ الدین خلجی سخت گیر بادشاہ تھا
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی موت کی سزا دے دیا کرتا تھا۔ اس لیے اس کے عہد میں غریب غربا آرام کی زندگی بسر کرتے تھے اور صاحب حیثیت ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کے برعکس قطب الدین مبارک شاہ نے لوگوں کو بے طرح آزادی دے دی۔ تاجر اور سوداگر اپنا سامان اپنی مرضی سے فروخت کرنے لگے اور مکاری اور دھوکہ دہی سے لوگوں کو حسب مراد لوٹنے لگے۔ ان کے پاس دولت کے انبار جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہندو اب باریک کپڑے پہننے لگے اور تیر کمان سجا کر گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ مال و زر کی فراوانی سے امیر مسلمانوں میں فسق و فجور پیدا ہو گیا اور ہندوؤں میں سرکشی کا مادہ پیدا ہو گیا۔ سلطان قطب الدین کو اپنی 4 سال 4 ماہ کی مدت حکومت میں سوائے شراب پینے، گانا سننے اور عیش و عشرت میں وقت گزارنے کے کوئی کام نہ تھا۔ اگر اس زمانے میں مغلوں کا لشکر آ جاتا یا ملک کے کسی حصے میں بغاوت ہو جاتی یا کوئی اور فتنہ کھڑا ہوتا تو اس کی غفلت، بے خبری، عیاشی اور بے پرواہی نہ جانے دارالحکومت دلی میں کیا رنگ لاتی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس کے عہد حکومت میں نہ ملک میں قحط پڑا، نہ مغلوں کے حملے کی مصیبت آئی، نہ ہی کوئی آسمانی بلا نازل ہوئی۔ اس کے عہد میں دیوگیر اور گجرات میں بغاوت کا ایک طوفان اٹھا ضرور، لیکن اس طوفان کے ایک ہی دن میں فروغ ہو جانے کی وجہ سے اس میں خودسری کا جذبہ اور بھی پیدا ہو گیا۔ دیوگیر اور گجرات میں بغاوت کے سرغنوں کی بیخ کنی کے بعد سلطان جب دلی پہنچا تو حکومت، مال و دولت کی فراوانی، ہاتھی گھوڑوں اور فتح و نصرت اور امرائے قدیم کی اطاعت و فرما برداری نے اس کو بے حد ظالم اور جابر بنا دیا۔ جوانی کے نشے، شراب کی مستی اور ہوا پرستی نے اسے بے باک کر دیا۔ شرم و حیا اس کی آنکھوں سے جاتی رہی۔ وہ اپنے قریب رہنے والوں سے فحش کلامی کرتا اور بھرے دربار میں ان کی تذلیل کرتا۔ وہ عورتوں کے کپڑے اور زیور پہن کر آ جاتا اور لوگوں سے ٹھٹول کرتا۔ عین الملک ملتانی جو اس کے عہد کا امیر الامراء تھا اور ملک قرا بیگ جو 14 عہدے رکھتا تھا، وہ ان سے مسخری کرتا اور فاحشہ عورتوں سے ان کو گالیاں دلواتا۔ وہ گجرات سے ایک توبہ نامی مسخرے کو لے آیا تھا جو بھری محفل میں امراء کو بیویوں اور ماں کی گالیاں دیتا اور فحش کلامی کرتا اور اکثر نازیبا حرکات بھی کرتا۔ اچانک لیڈر نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا، ابھی کچھ دیر یہاں قیام کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ مفتی نے دل ہی دل میں خوش ہو کر کہا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بکواسی کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ عماد بولا، چلے چلتے ہیں، قصہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ مسعود نے بھی اس کی تائید کی اور کہا، مسافت لمبی ہے اور وقت کم، اور ہمیں واپس بھی لوٹنا ہے۔ لیڈر کڑک کر بولا، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تھوڑی دیر رکو، لیٹ میں خود ہی نکال لوں گا۔ اس لیٹ نکالنے کے خوف سے سب کے چہرے لٹک گئے۔ مسعود اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ عماد نے اپنے لیے ایک پتھر ڈھونڈ لیا۔ اعظمی نے چٹان سے ٹیک لگا لی۔ مفتی اور اس کی سواری راستے میں چوکڑی مار کر بیٹھ گئی، اور جب میں لیڈر کے ساتھ ایک پتھر پہ بیٹھ گیا تو عماد نے کہا، شاہ جی، دیپال پور میں آپ کی زمین تو نہیں؟ نہیں تو پھر آپ اس قصبے کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کی تاریخی اہمیت کا ذکر کر رہا ہوں، اس وقت کے قصبے کی تعریف نہیں کر رہا۔ عماد بولا، یعنی تاریخی اعتبار سے یہ قصبہ دہلی، دکن اور لکھنؤ اور بنگال سے بھی اہم ہے؟ مسعود بولا، یہ اشفاق جان بوجھ کر مقامی قصبوں کو اعلیٰ درجے کے ثقافتی مراکز پر ترجیح دے رہا ہے۔ مفتی بولا، ہاں، یہ دیپال پور کی غلیل سے ہندوستان کے لشکر کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ لیڈر نے کڑک کر کہا، خاموش، ہمیں قصہ سننے دو۔ ہاں بھائی، وہیں سے شروع کرو جہاں سے تم نے قصہ چھوڑا تھا۔ میں نے ایک تابع فرمان مصاحب کی طرح کہنا شروع کیا، یوں تو بہت سے بادشاہوں کی زندگیاں فسق و فجور اور لہو و لعب میں گزری ہیں، اور ان کے مظالم سے بستیوں کے در و دیوار خون ناحق سے رنگین ہوتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان بادشاہوں کے ادوار کئی کئی سالوں پر محیط رہے ہیں، لیکن درویشوں اور مقربان الہی کی بے ادبی کرنے والے بادشاہوں کے اوقات ان پر جلد ہی تنگ ہو گئے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ حضرت نظام الدین اولیاء کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ وہ اعلانیہ ان کی مخالفت کرتا اور دربار سے منسلک مملوک کو منع کرتا کہ شیخ کی زیارت کو نہ جایا کریں۔
بارہا مستی کی حالت میں کہتا کہ جو نظام الدین اولیاء کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں لائے گا اس کو سونے کے 1000 تنکے دوں گا اور اس کا مرتبہ بلند کر دوں گا۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ کے سوئم پر سلطان قطب الدین کا حضرت نظام الدین اولیاء سے آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن اس نے نہ صرف شیخ کا واجبی احترام کرنے سے گریز کیا بلکہ ان کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ سلطان دراصل توبہ نامی مسخرے کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا جس کا اصل نام خسرو خان تھا۔ سلطان کی آنکھ کا تارا یہ مسخرہ دراصل ایک مرتد تھا اور ہندوستان سے مسلمانوں کے خاتمے اور علائی خاندان کو تاراج کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ ایک برادو بچہ تھا، اس کا خاندان اور قبیلہ بہت وسیع تھا۔ برادو قوم ساؤتھ انڈیا میں بستی تھی اور کول، دراوڑ اور بھیلوں سے ذرا اونچے رتبے کی تھی۔ ان کا عام مندروں میں داخلہ ممنوع نہ تھا اور یہ اعلیٰ پائے کے ہندوؤں اور برہمنوں سے واجبی سا میل جول رکھ سکتے تھے۔ گجرات میں شاہی مراعات حاصل کرنے کے لیے برادو قوم کے لوگ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے نام بدل لیے تھے۔ مثلاً خسرو خان کے ماموں راندھول نے اپنا نام حسام الدین رکھ لیا تھا۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے گجرات کے نائب ظفر خان کے قتل کے بعد اس حسام الدین کو گجرات کا حاکم بنا دیا تھا۔ وہ ایک خبیث اور بد کردار آدمی تھا اور طاقت کے نشے نے اسے اتنا منظور اور بے باک کر دیا کہ بہت جلد اس نے گجرات میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو جمع کر کے علم بغاوت بلند کر دیا۔ لیکن امرائے گجرات بڑی شان و شوکت اور قوت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر کے قید کر لیا اور سلطان قطب الدین کے پاس بھیج دیا۔ سلطان قطب الدین اس کے بھانجے پر دل و جان سے فریفتہ تھا اور اس کی ایک ایک لچک اور ایک ایک مٹک پہ مرتا تھا۔ اس نے راندھول کو علم بغاوت بلند کرنے پر صرف یہ سزا دی کہ اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور اس کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ ازاں بعد خسرو خان کی فرمائش پر اس کو اپنی درگاہ کا مقرب خاص بھی بنا لیا۔ گجرات کے امراء نے جب یہ سنا تو سلطان کی طرف سے ان کے دلوں میں خوف اور نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا سلطان خسرو خان کی آتش عشق میں دیوانہ ہوتا گیا۔ خلوت کے لمحات میں خسرو خان اپنے مخالفین کا ذکر کر کے یا تو انہیں سلطان سے قتل کروا دیتا یا علاقہ بدر کروا دیتا۔ مخالفین کو اس طرح ختم کرنے کے بعد خسرو خان اپنی ساری قوت کے ساتھ بغاوت کی منصوبہ بندی میں لگ گیا۔ اس نے کچھ علائی سرداروں کو جو سلطان سے ذاتی رنجش رکھتے تھے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، پھر بھی اس کو اپنے گرد ایک مضبوط حصار کی ضرورت تھی جو اس کی اپنی قوم کے سرفروش جانبازوں پر مشتمل ہو۔ چنانچہ ایک دن اس نے سلطان سے دستبستہ عرض کی کہ میں خداوند کریم کی حکومت میں پلا بڑا ہوں اور حضور کے زیر سایہ زندگی گزار رہا ہوں۔ تمام مملوک اور امراء کے عزیز و اقارب اور خاندان دلی میں موجود ہیں، لیکن میرا یہاں کوئی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے ماموں کو بہلوال اور گجرات کے علاقوں میں بھیج دوں کہ میرے چند عزیزوں رشتہ داروں کو عنایات سلطانی کی امید دلا کر یہاں لے آئے۔ یہاں ان کی بستی بسا دی جائے اور میں جب سلطان سے اجازت پاؤں تو کبھی کبھار ان کو جا کر مل آیا کروں۔ سلطان نے دل و جان سے اسے اجازت دے دی۔ اس ترکیب سے اس نے مشہور برادوں کو گجرات سے بلوا لیا، پھر ان کو روپے گھوڑے، آلات حرب، جاگیریں اور خلعتیں عطا کرنے لگا اور روز بروز ان کی قوت اور شوکت میں اضافہ کرتا رہا۔ خسرو خان اور اس کے برادر رشتہ داروں نے پہلا منصوبہ یہ تیار کیا کہ سلطان جب شکار کی غرض سے سرسادہ کے مقام پر جائے تو برادو لوگ اس کے ہم رکاب چلیں اور اس کی حضوری کا دم بھرتے جائیں۔ شکار گاہ میں جس وقت شکار پہ نرغہ ڈالا جا رہا ہوگا عین اس وقت سلطان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ سن کر دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ اگر ہم نے سلطان کو شکار گاہ میں قتل کیا تو ممکن ہے سارا لشکر فوراً اکٹھا ہو جائے اور ہم میں سے ہر ایک کو شکار کے میدان میں ہی قتل کر دیا جائے۔ ایسی حالت میں وہ برادو لوگ کہاں جائیں گے جن کو گجرات سے بلایا ہے؟ وہ سب تو تہہ تیغ ہو جائیں گے اور ہماری سازش دھری کی دھری رہ جائے گی۔ چنانچہ طے پایا کہ سلطان کو اس کے محل قصر 1000 ستون کی بالائی منزل میں قتل کیا جائے اور اسی محل میں پناہ لی جائے۔ ملوک کو ان کے گھروں سے بلایا جائے، اگر وہ ساتھ دیں تو بہت خوب، نہیں تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ اس منصوبے کے تحت ایک روز خسرو خان نے سلطان سے کہا، خداوند عالم، میں ساری رات آپ کے پاس گزار کر صبح کے وقت جاتا ہوں۔ اس وقت محل کے دروازوں میں قفل لگے ہوتے ہیں،
میرے وہ عزیز جو اپنا وطن چھوڑ کر میری خاطر یہاں آ گئے ہیں، نہ میرے پاس آ سکتے ہیں نہ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ عقبی دروازے کی کنجی میرے آدمیوں کو دے دی جائے، تاکہ جب بھی میرے عزیز چاہیں آ کر ملاقات کر لیا کریں۔ سلطان نے کسی نازک لمحے میں یہ فرمائش بھی بخوشی مان لی۔ اس کے بعد ہر شب 1 پہر یا 2 پہر رات گزرنے کے بعد بہت سے ہتھیار بند برادو محل کے عقبی دروازوں سے داخل ہوتے اور بلا وجہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے۔ محل کے پہرے دار ان ہتھیار بند برادوں کو قصر میں اس طرح گھومتے پھرتے دیکھ کر پہلے پہل تو حیران ہوئے، پھر ان میں چیم و گوئیاں ہونے لگیں کہ آج کل میں خسرو خان بغاوت کر دے گا۔ تجربہ کار اور دانش مند بزرگ آپس میں کہتے تھے کہ سلطان قطب الدین کو شہوت اور مستی نے اندھا کر دیا ہے، لیکن اس کی بدمزاجی اور جبروت کے سامنے کھل کر بات کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے تھے، لیکن سلطان کے بیہودہ برتاؤ کے ڈر سے کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ اس سے کہہ دیتا کہ خسرو خان کی بغاوت کا منصوبہ گلے تک پہنچ گیا ہے۔ آخر ایک روز محل کے کلید بردار قاضی ضیاء الدین سے رہا نہ گیا۔ اس نے دل کڑا کر کے سلطان سے کہا کہ خسرو خان کے گھر پر ہر رات برادو لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ ہتھیاروں سے لیس اور مستعد رہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خسرو خان بغاوت کی فکر میں ہے اور حضور کی جان کے در پہ ہے۔ میں چونکہ ایک اعتبار سے سلطان عالی کا استاد بھی رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خطاطی سکھائی ہے، اور پھر میں بادشاہ کے کرم پر اعتماد رکھتا ہوں، اس لیے میں جو کچھ سنتا دیکھتا ہوں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر خداوند عالم اس معاملے کی تفتیش کریں کہ اس کا تعلق آپ کی جان سے ہے تو حضور کی حکومت کو کیا نقصان پہنچے گا اور خسرو خان کی محبت میں کیا کمی آ جائے گی۔ اگر تفتیش کے بعد ہم غلاموں کا وہم غلط ثابت ہو تو خسرو خان پر سلطان کو 1000 گنا زیادہ اعتماد ہو جانا چاہیے، اور اگر تفتیش سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو سلطان کی جان محفوظ رہ جائے گی اور ہمیں اپنی نمک حلالی پر فخر ہوگا۔ قاضی ضیاء الدین کی یہ بات سن کر سلطان قطب الدین سخت خفا ہوا۔ عین اسی وقت خسرو خان پہنچ گیا۔ بدنصیب سلطان نے قاضی ضیاء الدین کی کہی ہوئی ایک ایک بات خسرو خان کو سنا دی، جس سے وہ اور بھی چوکنا ہو گیا۔ وہ منہ بسور کے رونے لگا اور تصبے بہانے لگا، پھر سلطان سے کہنے لگا، چونکہ خداوند عالم مجھ پر حد درجے مہربان ہیں اور دوسرے ملوک اور امراء سے میرا مرتبہ بلند کر دیا ہے، اس لیے سب بزرگان مملکت اور مقربین مجھ سے جلنے لگے ہیں اور میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ مجھے قتل کروا دیں۔ اس کی ناز بھری آہوزاری دیکھ کر سلطان قطب الدین نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، اگر سارا جہان زیر و زبر ہو جائے اور میرے سارے مقربین یک زبان ہو کر تیرے خلاف بولنے لگیں، تب بھی میں تجھ پر ایسا عاشق ہوا ہوں کہ تیرے ایک بال پر سب کو قربان کر دوں گا۔ تو اطمینان رکھ، کوئی بھی شخص ہو، میں تیرے متعلق اس کی باتوں کو تنک کے برابر بھی اہمیت نہیں دوں گا۔ سلطان نے قاضی ضیاء الدین کو بہت برا بھلا کہا اور اسے رخصت کر دیا۔ جب 1/4 شب گزری اور پہلے پہر کا گھنٹہ بجا اور غیر نوبتی ملوک اور امراء محل سے چلے گئے تو کلید بردار قاضی ضیاء الدین حسب معمول محل کے اندر گشت لگا کر چوکیداروں اور ہر پہر کے عہدیداروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس رات خسرو خان کا ماموں راندھول قصر کی بالائی عمارت میں سلطان کے خلوت خانے میں برادوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ وہ قاضی ضیاء الدین کے پاس گیا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کی خدمت میں پان کا بیڑا پیش کیا۔ قاضی ضیاء الدین جو ہی راندھول کی طرف متوجہ ہوا، جاہریہ نامی ایک برادو نے اپنی چادر سے چھپا ہوا تیغہ نکالا اور قاضی پر وار کر کے اسے اسی وقت گرا دیا۔ قاضی ضیاء الدین کا قتل ہونا تھا کہ قصر 1000 ستون میں شور و غوغا پیدا ہو گیا۔ فوراً ہی چھپے ہوئے برادو باہر نکل آئے اور محل کی زیریں منزل پر قدم قدم پر دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ مرنے والوں کی آہو فغاں سے اور مارنے والوں کی للکاروں سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ جب اس شور و غل کی آواز قصر 1000 ستون کی بالائی منزل پر پہنچی تو سلطان نے خسرو خان سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ نیچے جو ہو رہا تھا وہ خسرو خان کی سازش اور اس کے بنائے ہوئے دستورالعمل کے عین مطابق تھا۔ وہ بڑی دیر وہاں کھڑا اپنے بھائی بندوں اور قبیلے کے آدمیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا جو محل کے چوکیداروں اور پہرے داروں پر ٹوٹ پڑے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے۔ پھر وہ منڈیڑ سے پلٹ کر سلطان کے خلوت کدے میں آیا اور ہنس کر کہنے لگا، بڑا دلچسپ کھیل ہے،
خاصا کے گھوڑے کھل گئے ہیں اور صحن میں بھاگ رہے ہیں۔ محل کے اہلکار اور شاہی استبل کے کارندے ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان مطمئن ہو گیا اور خسرو خان کو بغل میں لے کر سو گیا۔